بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم صدق الله العظيم أما بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو اور دیکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اب چہرہ پر پھیر دیں۔ مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی، یہاں بیت اللہ خود کعبہ تھا، اور پھر جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو پھر حکم ہوا کہ 17 یا 18 مہینے 16 یا 17 مہینے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ چہرہ انور بیت اللہ کی طرف پھیر لیں، اور یہ حکم ظہر کی نماز میں مسجد قبلتین جو کہ بنو سلمہ کے علاقے میں واقع ہے وہاں آیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا۔ اس جگہ پر 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہوئی ہے ظہر کی، اور بقیہ کی 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہوئی ہے۔ جب یہ حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات آنے لگی کہ جو ہم لوگوں نے نمازیں ایسے پڑھی ہیں تو ان کا کیا ہوگا، اور جو نمازیں ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی ان کا کیا ہوگا۔ 2 باتیں ایک ساتھ ہیں، ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا امتحان ہے کہ جو لوگ کامل ایمان والے ہیں، حق تعالیٰ کی فرمائش، حق تعالیٰ کے فرمان پر جان دینے کو حاضر ہیں، بنا چون چرا انہوں نے فوراً سے حکم کو تسلیم کر لیا، اور دوسری پارٹی وہ ہے جس کو چھانٹ کر الگ کر دینا مقصود ہے۔ تو جی ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں یہ بات گراں ہو رہی ہے کہ اب چہرہ پھیرنا پڑے گا، بیت المقدس چھوڑنا پڑے گا، اور چونکہ اندر میں کچھ مزاج میں یہودیت کا، اسرائیلیت کا غلبہ بھی ہوگا، تو ان لوگوں کو چھانٹنا بھی مقصود تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جاری ہو تو مومنین صادقین کے دل و دماغ میں یہ باتیں گردش کرنے لگی، اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، وہ تو یعلم خائنۃ الاعین ہیں، اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا کیا۔ ان تمام لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال تھا کہ جو ہم نے نمازیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، پھر اس کے بعد میں مقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی اور دوبارہ بیت اللہ، تو یہ 17-18 مہینوں کی نمازوں کے بارے میں حکم کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں تمہارے ایمانوں کے ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رجل امین تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے اور پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، مفہوم حدیث۔ پھر پوچھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ جی تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، اور احسان کیا ہے؟ جی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم ایسے عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو فإنہ یراک، بہرحال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس والی بات کو لے لو، بہرحال تمہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، وہاں ایک بات اور بھی کہی ہے جو ہمارا پچھلے جمعے کا موضوع تھا، ہم نے کہا تھا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ حکم بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ہدایت دی ہے۔ یہاں ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے کفر پر راضی نہیں ہے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے۔
اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ میرے بندے مجھ سے کفر کر جائیں. اگر کفر اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک پسند ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب تک ہمیں ختم کر چکا ہوتا. ہم نے کیا نہیں کیا؟ قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، قوم لوط، ہم نے کیا نہیں کیا؟ ہم نے تمام لوگوں کے سارے کام کیے، اور اس کے باوجود ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے محفوظ ہیں، ورنہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. کیا والدین کے حقوق، کیا بیگمات کے حقوق، کیا اپنے ذاتی معاملات، کیا ہمارا کاروبار، کیا ہمارے دھوکے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. تم اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہہ پڑے گا کیا ہوا اس کتاب کو، اس کتاب میں کیا ہوا، اس نے نہ ہماری سے چھوٹی چھوڑی نہ ہماری بڑی چھوڑی، تو چھوڑتا ہی کچھ نہیں، سبھی لکھ ڈالا، سبھی لکھ ڈالا. کِرَامًا کَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. جو افراد مقرر کر دیے ہیں وہ سارے کے سارے وہ کرتے وہ لکھتے جاتے ہیں. شعراء کے لیے کہا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. وہ لوگ کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، جو وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہیں. یہ تو ہمیں زبان سے سمجھا دیا گیا. ہمارے عمل کو ذرا ٹٹول کر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. نہ ہماری نماز اس ڈھنگ کی کہ ہم تعالیٰ سے اپنے حق میں فیصلے کروا لیں. واسطہ تو ہے، واسطہ تو ہے، طریقہ تو ہے، اور لوگوں نے کر کے دکھایا بھی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، دو رکعتیں پڑھ کر اپنے سارے کام کروائے ہیں، جنگوں میں فتح حاصل کیے. ایک مسواک کے عمل کو ترک کیا، دوبارہ شروع کر دیا تو فتح حاصل ہو گئی. لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہماری نمازیں بے جان نمازیں ہیں. پڑھوا کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے روکتی ہے، فحش سے روکتی ہے. ہماری نماز ہمیں نہیں روک رہی. ہماری نماز ہم کو اپنی ضروریات، اپنی عادات کے مطابق چلنے کے لیے چھوڑے رکھے، چھوڑ رہی ہے، پکڑ نہیں رہے. ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا. بہت دور نہیں جانا ہوگا، اپنے 6 فٹ کے جسم کے اندر لگے ہوئے 6 انچ کے دل کو دیکھنا ہوگا. اور یہ ہمارا دل خواہشات سے بھرا پڑا ہے، اور یہ ایسی خواہشات ہیں جس کے اندر ہم نبی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا دعویٰ ہے اس میں محبوب کا تذکرہ نہیں ہے. دعویٰ ہے، تذکرہ نہیں ہے. تذکرے کے 2 معنی ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ میری ذات پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نظر آنی شروع ہو جائے، ایک تذکرہ یہ ہے. اور ایک تذکرہ یہ ہے کہ منہ کا فائد، زبانی سب کچھ بول رہا ہوں، ہاں میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں، لیکن عمل 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے، 100% خلاف ہے. اگر ہمارے گھروں سے باپ کیا چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے نقش قدم پر چلے. ہم بہت سارے گھرانے ایسے جانتے ہیں جو کہ اپنے کاروبار میں اپنے بچوں کو لگاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے گھرانے بھی جانتے ہیں جو خود پڑھ کر نوکریاں کرتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اچھا پڑھے اور اچھا روزگار کر لیں. دونوں طرح کے لوگ ہیں اور دونوں کام کر رہے ہیں. اگر ہمارا باپ، اس زمانے کا باپ، وہ بھی سوچتا ہے کہ اس مادی دنیا کے مادی اسباب پر میرا بچہ میرے نقش قدم پر چلے اور وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، اس مخلص باپ کو چاہیے کہ وہ یہ بھی سوچے کہ میرا بچہ میرے ہی نقش قدم پر چل کر آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. اس کی آخرت کی کامیابی کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ہے. ہم زراعت کا کام کرتے ہیں، کبھی بانس لگاتے ہیں تو بانس اپنے بچپن میں سیدھا کر دیا جاتا ہے تو سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو اس کی پیدائش کے بعد اگر ٹیڑھا چھوڑ دیا جائے تو وہ ٹیڑھا ہی رہتا ہے. ہم ایک انسان کی پرورش کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ خود سے اچھا انسان بن جائے گا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. قرآن پاک نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ.
اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ جب کہ ان کے درمیان میں ایک رسول بھیجا. رسول کا کام کیا ہے؟ 2 اہم کام بتائے. پہلے والے ایک تلاوت کتاب اور دوسرا تزکیہ. تعلیم کتاب کی بات نہیں ہو رہی، تلاوت کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ روحانی رشتہ قرآن سے برقرار ہو. اور اس کے بعد تزکیہ. تزکیہ کیا ہے؟ کہ اندر کو پاک کرنا، اندر کو، دل کو پاک کرنا. قرآن پاک کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو. ظاہر کا گناہ کیا ہے، باطن کا گناہ کیا ہے، دونوں الگ الگ ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ. میں کہتا ہوں یہ تو خود باقاعدہ گناہ کی تشریح ہے، گناہ کی تعریف ہے. وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تمہارے اندر میں کھٹکنے لگے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو. ہماری جرت، ہماری جسارت، ہمارے ایمان کی کمزوری ہمیں ہمارے گناہ سے نہیں روکتی. ہمارے درمیان میں ترقی کرنے کے اسباب جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایک جدید تعلیمی نظام، وہ ایک آزاد مادر پدر آزاد معاشرہ ہے. آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ان کی آزادی ان کی ذات کی حد تک محدود ہے اور وہ آزاد بہرحال نہیں ہو سکتے. کیسے؟ ایک آدمی وہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، وہ ہاتھ پاؤں چلانے میں تو آزاد ہے، لیکن وہ اس وقت تک آزاد ہے جب تک کہ اس کا ہاتھ میرے سر تک نہیں پہنچتا. یہاں آ کر اس کو رک جانا ہوگا. یہاں سے پہلے وہ آزاد ہے، یہاں آ کر وہ قید ہے. کیوں؟ اس کے لیے اس کا دائرہ کار ہے، میرے لیے میرا دائرہ کار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مقید فرمایا، پہلے ہماری نگاہ کو مقید فرمایا. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ایمان کا تقاضا تھا تو کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو، اے ایمان والو. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کو، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کو کیا کریں جی؟ اپنی آنکھیں جھکا لیں، اپنی شرمگاہوں کی عبادت کریں. ایمان والوں کو کہا، ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. جی میں آنکھوں کا استعمال ٹھیک کرتا ہوں لیکن میری سوچ کا انتظام اچھا نہیں ہے. قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو تم اپنے اندر میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کے تم سے پوچھے گا. اب لگام دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ اپنے آپ کو روکنا ہے یا نہیں روکنا ہے؟ کس حد تک دوڑیں گے؟ کہاں تک بھاگ جائیں گے؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. جائے گا کدھر؟ کتنا بھاگے گا؟ اگر یہودی اپنی یہودیت کے ساتھ بھاگ رہا ہے، عیسائی اپنی عیسائیت کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اور مسلمان اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، اور اس بھاگنے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت سے باہر نکلنے کی سوچ سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا. چھوٹا سا بچہ دنیا میں آ جائے وہ بھی حق تعالیٰ کے حضور میں قیامت کے دن پیش ہوگا. سوال ہوگا اس سے یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ معاملہ ہے، پیش ہوگا. محشر کے میدان میں حاضری لگے گی، اٹینڈنس ہوگی. اور ہم ایسی اٹینڈنس کی طرف جا رہے ہیں، ایسی اٹینڈنس کی طرف جا رہے ہیں جو ہر اگلے لمحے ہمارے سر پر لڑک رہی ہے. یہ اٹینڈنس ایسی ہے کہ اس سے کسی کو فرار نہیں ہے. خواہ وہ بوڑھا تھا، جوان تھا، نیک تھا یا فاسد تھا، مفسد تھا، پہنچنا ہے. جب پہنچنا ہی ہے اور چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ کیا ہے؟ رہنما ہے تقوی والوں کے لیے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کانٹوں کے درمیان میں سے اپنے کپڑے سنبھال کے گزر جانا. ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. اور ہم یہاں اپنی جنت بسانے میں اپنی ہی اولاد کو، اپنی ہی ذات کو خود ہی آنکھ میں جھونک رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایک لمحے کے لیے اس والی آیت کو دیکھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، لوگوں نے اس کو سمجھ لیا چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو امتحان میں ڈالا جائے گا. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں؟ پڑھوا کہتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب پکڑے گا، عذاب پکڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنی رحمت سے معاف فرما دے تو یہ ان کی رحمت ہے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے کسی سے مواخذہ ہو جائے، ایک آدمی اپنے ادارے میں کرپشن کرتا ہو اور اس کے سر پہ وہ اطمینان سے سو نہیں سکتا، کہیں پکڑا گیا کہیں پکڑا گیا کہیں پکڑا گیا کہیں پکڑا گیا، ہمیشہ سر پہ یہ تلوار سوار رہے گی جب تک کہ وہ اس سچ کو اگل نہ دے. کسی قاتل سے پوچھے تو قتل کر کے بھاگ گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ سو سکے؟ نہیں. زانی سے پوچھنے کیا ہوا؟ لا یزنی الزانی وہو مؤمن، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے. اور ہمارا مسلمان پنج وقتہ نمازیں چھوڑتا ہے. دیکھیے شیطان نے صرف سجدے کا انکار کیا تھا، اس نے زنا نہیں کیا، اس نے شراب نہیں کی، اس نے قتل نہیں کیا، اس نے صرف سجدے کا انکار کیا، اللہ نے رامدہ درگاہ کر دیا. اور ہمارا مسلمان دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لبیک نہیں کہتا اور پھر کہتا ہے مسلمان بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان نماز کا چھوڑ دینا کفر اور ایمان کے درمیان کا فرق بتایا. ہم اس پر ایمان رکھنے والے لوگ، اور ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ ہمیں ہمارا ایمان مسجدوں میں آنے نہیں دیتا، ہمیں ہمارا ایمان اپنے دین کو سنبھالنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں ہمارا ایمان ٹٹولنے نہیں دیتا، اپنے آپ کو اپنے محاسبے کی فکر نہیں کرنے دیتا. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ انتہائی کمزور ہے، یہ بیمار ہے. اس بیمار کی صحت کا انتظام حق تعالیٰ کی ذکر میں ہے. اس بیمار کی صحت کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک میں رکھا ہے، اور اس کا انتظام اگر ہم نے ابھی نہیں کیا اور اس کے انتظام کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے ابھی انتظام نہیں کیا تو سوچ لیجئے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہمارے ہی ہاتھوں تباہ ہو جائیں گی. یاد رکھیے گا ماضی میں جو لوگ اپنے گھروں میں پردہ دیکھتے تھے، آج بھی بڑے بوڑھے موجود ہیں ایسے جن کے ہاں گھروں میں پردہ تھا، وہ ہمارے وقت کے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ننگے ہو گئے، یہ تو حیا باختہ لوگ ہیں، حیا سوز لوگ ہیں. یہ ہمارے ہی درمیان کے لوگ ہیں، ہم سے بہت دور کے نہیں ہیں. اور جدت کی شکل میں ہم جب آگے بڑھے تو ہم اپنے بہرحال ایمان کو کھو بیٹھے. پھر ہمارے ایمان نے ہمیں کہا کہ یہ سب نارمل ہے. یہ سب نارمل نہیں ہے، یہ سب ایب نارمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مزاج کے مطابق نہیں رہے گا، وہ ہمارے معیار پر نہیں آئے گا، ہمیں اس کے معیار پر جانا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.